ناظرین پوچھیں گے اس وقت جو مسلک اہل حدیث کا ممبر ہے اس پہ جو کالی بیڑے میں کہوں گا کچھ کالی بیڑے اس وقت موجود ہیں، اور انہی میں سے مطلب جو جگت باز بھی ہمارے ممبر رسول کے اوپر آ چکے ہیں، دین نہیں سناتے، جگت بازی کرتے ہیں، اس کے متعلق شیخ طیب الرحمان زیدی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک المیہ بہت بڑا اس وقت ممبر پر مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر جگت بازوں کا قبضہ ہے۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، جگت بازوں کا قبضہ، اور عوام بھی کا مزاج بن گیا کہ وہ آدمی آئے جو ہنسائے کھلائے اور چلا جائے۔ اتنی دیر تک مزہ ہی نہیں آتا، اتنی دیر تک وہ کہتے ہیں فلم میں اتنا مزہ نہیں جتنا فلاں عالم کی تقریر سننے پر مزہ ہے، اور ان کو عالم کہنا بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ عبد الرحمن ہمارے شیخ ہیں، ایک مناظر اسلام فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہیں کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ان کے فراغت کی جو ڈگری ہے وہ کس مدرسے کی ہے وہ چیک کر کے کریں تو شاید 90% خطیب ویسے ہی جھڑ جائیں گے آپ کے۔ کوئی دوسری کلاس سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوا ہے، کوئی تیسری سے بھاگا ہوا، جس نے آواز اور اشعار یاد کر لیے وہ عوام کا محبوب ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا انتظامیہ سے بھی اور مسلک اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بھی، میں نے تو اپنے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالی سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ کوئی تربیتی ورکشاپیں شروع کریں جہاں ان خطیبوں کی ورکشاپ ہو، انہیں مسائل کا نہیں پتہ۔ اگر میں یہ کہوں نا مبالغہ نہیں کہ انہیں اصول ثلاثہ کا نہیں پتہ، قواعد اربعہ کا نہیں پتہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب التوحید کا نہیں پتہ، انہوں نے کبھی وہ پڑھی نہیں ہے، ان کو پاس کس کی اجازہ ہے حدیث کی، کس سند کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کانفرنسوں میں اس خطیب کو بلایا جاتا تھا جس کے بارے میں انتظامیہ کو علم ہوتا تھا ان کا استاد فلاں ہے، یہ شیخ الحدیث فلاں کے شاگرد ہیں، دیکھا جائے گا ہمارے ہاں استادوں کی وجہ سے۔ اور شرعاً بھی جائز نہیں کسی سے ایسے شخص سے خطبہ سننا جس کے اساتذہ کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے مشائخ کا آپ کو علم نہیں اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج کیا بناوٹی باتوں کا قائل ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں، قائل نہ تھا نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے ذمہ داروں کو کہ ان اشخاص کو آپ دیکھیں، آپ ہمارے اس وقت کا جو آپ کے فیصل آباد کے حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، آپ ان کا درس رکھ لیں اور ایک جگت باز کا رکھ لیں اور تعداد عوام کی گن لیں، جگت باز کی طرف جائے گی، ادھر جائیں گی دنیا۔ وہ کھلا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس نے پیسے لینا ہے۔ اس وقت تو ATM کارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارے مشائخ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا۔ کیا ہمارے علماء میں یہ کمی ہے؟ ساری رات پروگرام تو ہوتے ہیں، ساری رات، حالانکہ ایک درس میں ایک عالم دین کے خطاب میں بھی آواز میں اثر ہو سکتا ہے، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے علماء کے اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم سن کس کو رہیں گے؟ جب ساری رات ہم ہنستے رہیں گے کھیلتے رہیں گے تو فجر کی نماز میں کون آئے گا؟ اور اگر آپ ایک شخص کو بلائیں، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ استاد العلماء، ان کا ایک درس کروائیں، آپ فجر میں دیکھ لیں کتنے لوگوں پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا 10 منٹ لگا دیں، وہ فائدہ ہوگا۔ اور لوگ مسجد، میں ایک کانفرنس میں گیا تو رات میں وہیں سویا، بہت بڑی کانفرنس تھی اور فجر میں صرف 2 نمازی تھے، فجر میں گن کر 2 نمازی تھے اور میں نے نماز پڑھائی وہاں پر۔ اور اکثر ہمارے جو خطبہ حضرات ہیں وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ 3 بجے جب فارغ اور 4 بجے جاتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، زور کے ساتھ ہو کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ جی بالکل۔ آپ دیکھیں جب تک قرآن مجید کی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا پھل کیا ہے؟ عمل صالح۔ بنی الاسلام علی 5 ارکان اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ جو خطیب نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا آپ تقریر کے لیے اسٹیج پہ بٹھائیں۔ میں ایک جگہ پر گیا، کچھ علماء جوان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا نام لے کر کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، ایسے میں نے کہا، نامینیٹ کیا انتظامیہ کو۔ انتظامیہ میں بھی 3 عالم تھے، میں نے کہا آپ نے اس کو آج بلایا؟ مجھے بلایا، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک عالم کہتا ہے اگر شاہ صاحب یہ کریں تو 99% خطیب جلسے سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک عالم کا قول سنا۔